نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدوہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 118 سے 123 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ آیت 118 إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ آیت 119۔ ترجمہ: اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، اور لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 118 اور 119 کا۔ تفسیر آیت 118: اللہ کی قدرت ہمگیر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتا۔ سورہ یونس کی آیت 99 میں فرمایا: اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو دنیا کے تمام انسان ایمان لے آتے۔ پھر فرمایا لوگ ہمیشہ اختلاف میں پڑے رہیں گے، یعنی لوگوں کے مذاہب جداگانہ، عقائد مختلف اور رائے الگ الگ رہیں گی۔ لوگ دین میں بھی مختلف رہیں گے، جیسے روزیوں میں مختلف ہیں، اور ایک دوسرے پر پھپتیاں کستے رہیں گے۔ آیت 119: انبیاء کے ماننے والوں پر اللہ کا رحم ہے، یعنی جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے اتباع رسول کا شوق اور احکام دین پر عمل کرنے کا ذوق عطا فرمایا ہوگا، وہ ایک ہی راہ پر ہوں گے اور اللہ کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر جمے رہیں گے۔ پیغمبر آخر الزماں کے عہد مسعود تک ان کا یہی حال رہے گا۔ پھر آپ کا مبارک زمانہ آئے گا اور وہ آپ کی اتباع میں لگ جائیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی مقدور بھر امداد و اعانت کریں گے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمٹ کر ان کے دامنوں میں جمع ہو جائیں گی، اور نجات پانے والی یہی جماعت ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہودی 71 فرقوں میں اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، جن میں ایک فرقے کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا: جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ غیر مسلم فرماتے ہیں: غیر مسلم فرقے زبردست اختلافات کا شکار ہیں، اور توحید والوں پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے انہیں صرف توحید ہی پر مضبوطی سے جمع رکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اگرچہ جدا جدا ہوں اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں اور گنہگار فرقہ پرست ہیں۔ اگرچہ ایک ہی جگہ ہوں اور ایک ہی ملک میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے انہیں پیدا ہی اختلاف کے لیے کیا ہے، یعنی آپس میں اختلاف ناگزیر ہے، مگر ہر اختلاف باعث عذاب نہیں، بلکہ بعض اصولی اختلاف ہی باعث عذاب الہی ہے، مثلا توحید شرک کا اختلاف۔ پھر فرمایا کہ آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر دوں گا، یعنی اللہ کے سابق فیصلے میں اور اس کی حکمت میں یہ بات طے پا چکی ہے
کہ اس کی مخلوق میں ایک جماعت جنت کی مستحق ہے اور ایک جہنم کی، اور وہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت و جہنم میں بات چیت ہوئی۔ جنت بولی، مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی آباد ہوتے ہیں۔ جہنم بولی، مجھے اونچی ناک والوں اور سخت گیروں سے ترجیح دی گئی ہے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں گا اس پر تجھے دے کر رحم فرماؤں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں تجھے دے کر جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور تم میں سے ہر ایک بھر دی جائے گی۔ جنت میں جگہ خالی ہی رہے گی۔ آخر کار اللہ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو اس کی خالی جگہ آباد کرے گی، اور جہنم حل من مزید ہی کا نعرہ لگاتی رہے گی۔ آخر کار اللہ اور اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، پھر تو وہ چیخ پڑے گی، تیری عزت کی قسم، بس بس بس۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آیت 120۔ ترجمہ، ہم آپ کے سامنے نبیوں کے تمام حالات آپ کی تسکین طبع کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق آ چکا جو ایمان والوں کے لیے پند و موعظت ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 120 کا۔ تفسیر، انبیاء کے واقعات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے بیان کیے گئے۔ سابق امتوں کا نبیوں کو نہ ماننا، نبیوں کا ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا اور وعظ و نصیحت میں لگے رہنا، اللہ کا عذاب آنا، نافرمانوں کا برباد ہونا اور فرما برداروں کا بچ جانا، ہم نے آپ کو یہ تمام باتیں بتا دیں تاکہ آپ کے دل کو تسکین ہو۔ آپ پر اس صورت میں بھی حق ظاہر ہو چکا۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے کافر برباد ہوتے ہوئے اور ایمان والے پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان شمع توحید لے کر اٹھے اور دنیا کے گوشے گوشے میں نور توحید پھیلا گئے۔ جدھر گئے فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے۔ مٹھی بھر توحید پرستوں نے ساری دنیا اپنی مٹھی میں لے لی اور دنیا کو دکھایا گئے کہ حکومت اس طرح کیا کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ آیت 121 اور 122۔ ترجمہ، اور جو ایمان نہیں لاتے آپ ان سے فرما دیں کہ تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کافروں کو دھمکی آیت 121، یعنی آپ ان کافروں کے کان کو کھول دیں کہ یہ ڈراوا دیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے اور شرک و بت پرستی پر جمے ہوئے ہو تو اس طریقے پر عمل کیے جاؤ، ہم توحید کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آیت 122، اور انجام کا انتظار کرو، ہم بھی اپنے انجام کے منتظر ہیں۔ چنانچہ دنیا نے کافروں کا دردناک اور مسلمانوں کا شاندار انجام دیکھ لیا۔ کافر غارت ہوئے اور مسلمان پھلے پھولے۔ سورہ انعام کی آیت 136 میں فرمایا، تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ شاندار انجام کس کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ظالموں کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آیت 123۔ ترجمہ، اور آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور تمام کاموں کا وہی مرجع ہے، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 123 کا۔ تفسیر، آیت 123 مطلق عالم غیب اللہ ہی کو ہے، یعنی مطلق غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، اور وہی تمام کاموں کا مرجع ہے۔ وہی حساب کے دن ہر عامل کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وہی خالق ہے اور وہی حاکم و شہنشاہ، لہٰذا ایمان والوں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اس پر بھروسہ رکھے گا اور اسی کی طرف جھکے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ مخالفین اسلام کی ریشہ دوانیاں اللہ کو معلوم ہیں، وہ ان کی حالتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے خوب واقف ہے۔ انہیں دنیا اور آخرت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
اور اے نبی آپ میں اپنی مقدس جماعت کے دونوں جہانوں میں کامیاب و سرخرو ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ ہود کی آیت 118 سے 123 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ سورہ ہود پائے تکمیل کو پہنچی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔